بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبعد۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں پھر جمع قرآن، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن کریم کا مجموعہ مصحف تیار کیا گیا، یہ ٹاپک ہمارے پاس 119 پیج 118 اور 119 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب پہ عرب کے مختلف قبائل لہجے اور بعض لغات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قدر مختلف تھے۔ عرب جو تھے، عربی تو ایک ہی تھے، لیکن لہجے اس کی الگ الگ تھے۔ لغات اور لہجے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی ایک دوسرے سے۔ ہجرت کے بعد جب مختلف عرب قبائل مشرف اسلام ہونے لگے تو لغات اور لہجوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے لیے قریشی لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنا دشوار تھا۔ قریشی لہجے میں جو قرآن ہے، اس کو قریشی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہو گئی اس کے لیے پڑھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف احرف لہجوں میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ قرآن 7 احرف پہ ہے، لہجوں سے نازل ہوا ہے۔ ابھی بھی قراء وہ جانتے ہیں جو 7 لہجوں میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ قراء حفاظ جس کا کمانڈ ہو اس پہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن 7 احرف لہجوں سے نازل ہوا ہے، بس ان میں سے اس لہجے سے پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو۔ 7 احرف پہ اس طریقے پر نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اواخر تک رہا۔ مدنی زندگی کے اواخر تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسلامی خلافت کی حدود وسیع تر ہو گئی تو مختلف احرف سے قرآن مجید کی قراءت سے بعض اوقات الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہونے لگے۔ جب اسلامی خلافت کی حدود وہ بڑھ گئی اور حدود زیادہ ہو گئی، وسیع ہو گئی، تو مختلف احرف میں پھر قراءت کرنا یہ مشکل ہو گئی اور بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہونے لگی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کرام کو جمع کر کے اس خطرے سے آگاہ کیا اور فرمایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کبار جو تھے اس کو جمع کیا اور اس خطرے سے آگاہ کیا کہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تم جمع ہو کر لوگوں کے لیے ایک رہنما اور امام مصحف لکھو، یہ بتا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ صحابہ کرام کے متفرق نوشتوں سے قرآن کریم کو جمع کرے، یعنی دوبارہ یہ کام کرے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، پھر دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں، جمع کریں، جو صحابہ کرام کے پاس یہ موجود ہے اسے جمع کریں، قرآن کریم کو جمع کرے، اور جس جگہ لہجے کا اختلاف ہو وہاں لغت قریش کو معیار مانا جائے، یعنی جہاں اختلاف ہو لہجوں میں تو وہاں پہ آپ کیا کریں، قریش کی لغت کو معیار مانا جائے، کیونکہ قرآن لغت قریش پر ہی نازل ہوا ہے، جو قریش کی لغت ہے اسی پر نازل ہوا ہے۔ اس طریق پر جب مصحف کی کتاب 24 ہجری کے اواخر اور 25 ہجری کے اوائل میں یہ مکمل ہوئی، اس زمانے میں مکمل ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد کا جمع کردہ مصحف منگوایا۔ دور جو تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، اور بعد میں رکھا گیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔
تو اس کو بھی منگوایا گیا، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھی، اس کو بھی منگوایا، اور اس سے لفظ بلفظ تقابل اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد اس کی پشت پر یہ عبارت لکھی گئی۔ تو اس کو کیا کر دیا، جمع کیا اور اطمینان حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیا، جو لغت قریش کو معیار مانا گیا۔ تو پھر کیا ہوا، اس کے پشت پر یہ عبارت لکھی گئی، ھذا ما اجمع علیہ جماعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نسخہ قرآن ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت نے اجماع و اتفاق کیا، یعنی صحابہ کرام کی اجماع اس بات پر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس مصحف کو مصحف امام کا نام دیا گیا۔ پھر اس مصحف کو جو تیار کیا گیا تو اس کا نام مصحف امام رکھا گیا، اور پھر اس کی 7 نقلیں کرا کر مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مدینہ منورہ جیسے مرکزی مقامات پر رکھوا دی گئی۔ اس کی 7 نقلیں کرا کر اسی طرح لکھا گیا اور ان علاقوں میں بیچ دیا گیا اور رکھوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی انتھک محنت کے باعث قرآن مجید ایک ہی لہجے اور لغت پر ساری دنیا میں رائج ہوا، اور جو ہمارے پاس ہے آج کل، ہمارے پاس جو قرآن مجید کے نسخے ہیں، یہ ترتیب بھی عثمانی پر ہے، ترتیبی عثمانی پر ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ، اور اس پر صحابہ کرام کی اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن، ٹھیک ہے۔